السلام علیکم دوستو، تاریخ سندھ کی دوسری ویڈیو میں خوش آمدید۔ اس سیریز کی پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے ایک نوکر جو کہ راجہ داہر کا والد تھا سندھ کا حکمران بنا۔ اگر آپ پہلی قسط دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ اور پہلی قسط کا اختتام اس دلچسپ واقعے سے ہوا تھا کہ راجہ داہر کے وزیر نے اسے اپنی ہی بہن سے شادی کا مشورہ دے دیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ راجہ داہر نے اپنی ہی بہن سے شادی کی یا نہیں، اور اس کے علاوہ راجہ داہر کی تاریخ بھی بتائیں گے۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جب بھاٹیا کے قلعے دار راجہ سوہن نے جے سینا کو بڑا بھائی سمجھتے ہوئے اس کی بہن بائی رانی سے شادی کی خواہش کی، جے سینا نے رشتہ منظور کیا اور داہر کو پیغام بھیجا کہ بہن کو رخصت کرنے کا انتظام کیا جائے۔ داہر کے پاس بھائی کا قاصد پہنچا تو اس نے ایک قابل نجومی سے بہن کا ذائچہ بنوایا اور مشورہ مانگا۔ نجومی نے حیرت انگیز طور پر وہی بات کہی جو اس کی پیدائش کے وقت اس کے باپ چچ کو بتایا گیا تھا کہ لڑکی کی شادی جس کے ساتھ ہوگی وہ پورے ملک کا حکمران بن جائے گا۔ البتہ نجومی نے یہ بھی بتایا تھا کہ رانی بائی کے ستارے بتا رہے ہیں کہ وہ اروڑ سے باہر نہیں جائے گی۔ داہر اس پیشن گوئی سے خاصا پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے سب سے معتبر وزیر بدھیمان کو یہ بات بتائی اور مشورہ مانگا۔ اس نے داہر کو ایک عجیب و غریب مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ آپ اپنی بہن سے نام کی شادی کر لیں اور اسے اپنے تخت پر بٹھائیں۔ یوں آپ نجومی کے کہنے کے مطابق پوری ہندوستان کے بادشاہ بن جائیں گے۔ رانی بائی اگرچہ داہر کی سگی بہن نہیں تھی، لیکن ایسا کرنا روایات، دھرم اور ہر قسم کی اخلاقیات کے خلاف تھا۔ اس کو اس کام کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس موقع پر وزیر بدھیمان نے راجہ داہر کو اپنے مشورے پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی ایک ترکیب لڑائی۔ اس نے اون والی ایک بھیڑ لی، اس کی اون پر خوب مٹی ملی، پھر اس پر رائی کے بیج بکھیر دیے، بھیڑ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا، اس کا خاص خیال رکھا اور پھر چند ہی روز بعد بھیڑ کے اوپر ننھے ننھے رائی کے پودے اگائے۔ یوں بھیڑ کے اوپر پودوں کا اگنا ایک عجیب و غریب بات ہو گئی۔ اس نے اس بھیڑ کو شہر کی گلیوں اور بازاروں میں کھلا چھوڑ دیا۔ اسے دیکھنے کے لیے لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے۔ ہر طرف اسی بھیڑ کے چرچے تھے۔ یہ بھیڑ مسلسل کئی روز تک بازاروں میں پھرتی رہی۔ آخر لوگوں کے لیے اس میں کوئی دلچسپی نہ رہی۔ اب نہ کوئی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر بات کرتا ہے۔ اس ترکیب سے بدھیمان نے داہر کو سمجھایا کہ اگر تم ستیلی بہن سے شادی کرو گے تو لوگ پہلے تو خوب باتیں کریں گے لیکن بعد میں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ راجہ داہر نے وزیر کی بات مان لی اور ستیلی بہن سے محض نام کی شادی کر لی۔ تاریخ معصومی اور چچ نامہ دونوں میں ہے کہ اس نے اپنی دھوتی سے بائی رانی کے دوپٹے کا پلو باندھا اور آگ کے پھیرے لگا کر اس سے شادی رچا لی۔ چچ نامہ صفحہ نمبر 45۔ اس روایت کے علاوہ ایک دوسری روایت بھی ہے جسے ہنری کیتھرن نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ اس کے صفحہ 17 پر ہے کہ جب راجہ داہر کو بدھیمان نے مشورہ دیا تو اسے بڑی کراہت ہوئی اور اس نے بہن کی شادی تلوار کے ساتھ کر دی۔ تلوار سے شادی کی روایت راجپوت اور ٹھاکر خاندان میں پہلے سے ہی موجود تھی اور یہ طریقہ جائیداد کو تقسیم سے بچانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ داہر کے اس عمل کا شدید رد عمل ہونا تھا اور ہوا بھی تھا۔ اس کے بڑے بھائی جے سینا نے داہر کو خط لکھا کہ فوراً توبہ کر کے شادی توڑو ورنہ تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ داہر نے جواب میں لکھا کہ تمہیں معلوم ہی ہے کہ رانی بائی کی ماں جاٹ خاندان کی تھی جو کہ دشمن ذات ہے اور اجنبی بھی ہے، اس لیے اس سے شادی کرنے میں کوئی خرابی نہیں۔ یہ جواب پا کر جے سینا فوج لے کر اروڑ کی طرف روانہ ہوا، لیکن سیدھا سفر کرنے کی بجائے وہ گھومتا گھماتا اور شکار کھیلنے کا تاثر دیتا ہوا آگے بڑھتا رہا تاکہ داہر کے جاسوس اسے یہ اطلاع دیں کہ جے سینا حملہ کرنے نہیں آ رہا۔ جب وہ اروڑ سے 3 دن کی مسافت پر رہ گیا تو بڑی برق رفتاری سے ایک رات ایک دن کے سفر کے بعد اروڑ کے باہر پہنچ کر خیمہ زن ہو گیا۔ اس نے بھائی کو پیغام بھیجا کہ سلطنت کا وارث میں ہوں، اس لیے قلعہ چھوڑ دو۔ اروڑ ایک قلعہ بند شہر تھا۔
दाहिर ने बुद्धिमान से मशवरा करके गोल मोल सा जवाब दिया और फिर दोनों भाइयों में कुछ पैगाम रसानी होती रही। आखिर जय सीना हाथी पर बैठकर अकेला ही किले की तरफ बढ़ा। इसके बाद चचनमा में जो वाक़ियात बयान किए गए हैं वो कुछ यूं हैं। दाहिर भाई को देखकर तमाम एहतियात को बलाए ताक रख कर इसकी तरफ दौड़ा, लोगों को दिखाने की खातिर कि दोनों भाइयों में कोई तनाज़ा नहीं। वो इसके साथ हाथी पर बैठ गया, मगर इसके वज़ीर को यकीन था कि ये सब जय सीना का धोखा है, वो दाहिर को कत्ल कर डालेगा। वो घोड़ा दौड़ाता हुआ इसके पीछे आया और दाहिर को अपनी गलती का एहसास हो गया। वज़ीर ने सरगोशी से इसे कहा कि जब वो शहर के दरवाजे से गुजरने लगे तो ऊपर से दरवाजे को थाम कर लटक जाए, हाथी नीचे से गुजर जाएगा और हम आपको बाहिफाजत उतार लेंगे। दाहिर ने ऐसा ही किया। जय सीना को इस वक्त तो इल्म ना हुआ, लेकिन जब सूरत हाल का इल्म हुआ तो इसे बहुत दुख हुआ और बीमार हो गया। इस कहानी पर बहुत से एतराज़ात वारिद होते हैं, लेकिन इतनी बात यकीनी है कि अभी दोनों भाइयों में कोई बात तय नहीं हुई थी कि जय सीना चीचक की मुख्तसर इल्लालत के बाद शहर के बाहर ही मर गया था और दाहिर अब बिला शिरकत गैरे पूरे सिंध का राजा बन गया। यूं रानी बाई से शादी करने का इसे फ़ौरन फ़ायदा हो गया। राजा दाहिर के अंजाम और फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम पर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं काइम मीडिया की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।